السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ تھوڑا سا اوپر کیجیے گا اور میں تعوذ تسمیہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ سارے ساتھی اکٹھا کر کے اور اسی کیا کہیں گے کہ تواتر کے ساتھ پڑھے جس طریقے سے کوئی پڑھاتا ہے، تو آخر میں ایک ہی وقت پہ ختم ہوگی ہمارا تعوذ اور تسمیہ بھی، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب تو دے گئی۔ اچھا جناب، سورہ یونس کی آیت نمبر 47 ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہدایت کے لیے سب سے پہلے اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے، خواہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، کہ لڑنا اور نہ لڑنا، جہاد اور جنگ، ان دونوں میں مطلب فرق ہے، اور اسی طریقے سے جو مثبت اخلاقیات ہیں وہ اچھی ہیں اور منفی اخلاقیات وہ بری ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب انسان اس پر بھی مطمئن نہیں ہوا کہ وہ اپنی مرضی کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قاعدہ بنا دیا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیا ہے۔ جی ذرا دیکھیے گا۔ یہ سلیم چشتی صاحب ہی ہیں جی، حسن محمد ذرا جی سر، دیکھیں، ان کا مائک ذرا بند کر دیں میں کر دیا اور ان کو جی جی۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی امت اس پر اللہ تعالی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف کوئی رسول نہیں آتا۔ یہ اللہ جی۔ تعالیٰ کا کرم، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی چیز رہی کہ ایک ایک وقت کے اندر کئی رسول بھی رہے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا، تو اور اس وقت تو ملک تھے نہیں، زمین پوری کی پوری ایک ہی تھی، تو وہ جو قاعدہ تھا کہ بھی لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو بتائیں، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور وہ رسالت کا کام ہم کریں، لیکن اگر کسی جگہ پر کسی بندے کے پاس ہم نہیں پہنچ پائے، کیوں جی، جی سر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچ پایا، میڈیا نہیں تھا یا لوگ مطلب نہیں تھے، تو یہ اللہ کا طریقہ کار جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت وہ یہی ہے۔ آئیے جی 47 جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آج ہم ذرا زیادہ پڑھ لیں گے۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟
اور ہر اور امت کے لیے ایک ہر رسول ہے. امت میں ہر جی امت کے لیے بالکل ایک جی، رسول ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے یا ایک رسول تھا، دونوں معانی ٹھیک ہیں. تو ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ اب وہ رسول آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا. کیوں جی؟ جی جی اب اگر رسول نہیں آیا تو ممکن ہے وہ امت یا وہ لوگ یہ بات کہہ لیں کہ یا اللہ تیرا نہ تورات ہمارے پاس آئی نہ زبور آئی اپنے اپنے وقت کے اندر، قرآن مجید آیا تو وہ بھی ہم تک مطلب نہیں پہنچا، تو اب وہ بہرحال ہمارا کام ہے. اب رسول جو ہے وہ آنا ختم ہو گئے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، خاتم النبیین. تو ہر امت کے لیے ایک رسول تھا یا رسول ہے، دونوں معنی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک بتا رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اذا جو ہے جاء کے ساتھ آیا ہے. اب اذا کا ماضی کے ساتھ جب کمبینیشن آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے. ظاہر بنا دیں. ہاں، ہر دفعہ کیسر بھائی بتاتے ہیں، باقی کوئی نہیں بتاتا. جی، اور ماضی میرا کو خیال ہے مضارع. میں ہر دفعہ پوچھتا ہوں جی تو صحیح باقی بات. ساتھی بھی پارٹیسپیٹ کریں. تو اس کا ترجمہ پھر مضارع میں کریں گے. مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تا ہے یہ آ جائے گا یا گاگے گی آئے گا، یعنی یا تو فعل حال ہوگا یا فعل مضارع ہوگا. تو فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ ترجمہ کیا کریں گے؟ تو جب جب ان ان کا کا رسول آ رسول جائے آ گا. جاتا ہے. جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے. اب اذا قُضِیَ بھی قُضِیَ بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اب رسول آ گیا، ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو ان پر کیا ہوگا؟ عذاب. جی. جی اور اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو فیصلہ یہ ہے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا. کیوں جی؟ جی اس لیے کہ عذاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی آیا اپنے وقت کا اس کو نہیں مانتے. آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ ورنہ بھی ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رسول نہیں پہنچا. اب یہاں نہیں پہنچا، وہاں ہم نے پہنچنا ہے. اگر نہیں پہنچے گا تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن جو اصول بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول نہیں پہنچا تو ایک حجت ان کے اوپر قائم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا کہ ان کو خواہ مخواہ جہنم کے اندر ڈال دے. اب ہمارے لیے اس کے اندر جو رائے ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ جی کیسر بھائی. کہ ہم نے جہاں پہ ممکن ہوگا ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ قرآن یہ مجید بات ہے، یہ بات ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے اگر ہم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ جو شروع کیا تھا تو کہا کہ اب یہود اور نصارہ بنی اسرائیل وہ تو ختم ہو گئے. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اب تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور وہ کام آپ نے کرنا ہے. آگے پروفیسر بہرحال صاحب آیت چلتی ہے. یہ چوتھے پارے میں ہے سورہ آل عمران میں. جی سورہ بقرہ کا دوسرا جو نہیں پارہ نہیں، ہے وہاں سورہ شروع. سورہ آل عمران میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اچھا تأمرون دوسری، بالمعروف. جی دوسرے پارے میں، اچھا آل عمران میں ہے. چوتھے پارے میں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہم اپنا کام جو ہے وہ ضرور کریں.
वो جی दूसरे बारे में प्रोफेसर जो साहब, आयत है ना, वो है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु हाँ अलैकुम शहीद। जी जी बिल्कुल ठीक है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। शहीद। बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। बड़ा अच्छा हो जाता है कि आपका तावन हमारे साथ होता है। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला दोनों आयत का तर्जमा प्रोफेसर साहब करेंगे बाद में। जी 48 वयकूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। अब ये है कि रसूल आ गए अपने वक्त पर, या दाई पहुंच गया उन पर, और उनको नज़ीर भी बना, अल्लाह के अजाब से डराया भी, बशीर भी बना, अल्लाह ताला की जन्नत का भी तारफ करवाया। अब उसके बाद वो उनकी अपनी मर्जी है, चाहे तो ईमान लाएं चाहे तो ईमान न लाएं। और कुछ है खामोश रहेंगे, कुछ है उनमें से जो पहले पढ़ चुके हैं हम, कि वो इतने सरकश थे कि उन्होंने कहा कि जो आखिरत का तुम वादा करते हो वो अभी ले आओ, और जिस अजाब का तुम हमारे साथ हमें डराते हो वो अभी ले आओ। ये वो वाला है। तो ये पढ़ के फिर आगे जो उसका जवाब आएगा 49 के अंदर, वयकूलूना, तर्जमा करें जी। और वो कहते और वो हैं, कहते हैं, और वो कहते हैं मता हाजल वादु। मता का मतलब होता है कब। कब 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 ये वादा अब ये वादा पूरा ये होगा। वादा कब होगा जी। मता हाजल वादु, ये वादा कब होगा? कब होगा, कब होगा। इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम अगर तुम सच्चे हो। सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो। तो अब उसका इल्म वो जो क़यामत आनी है, या जो भी बरज़खी अमल हैं, उन सब चीजों के ऊपर ईमान ही लाना है। और उसकी सही डेट का या सही वक्त का किसी को पता है? नहीं नहीं सर। नहीं पता। लेकिन जो गैर मुस्लिम है, ना मानने वाला है, वो तो ये कहा कि मता के मानी वैसे कहाँ भी हुआ है इसके मानी, लेकिन मता का मतलब कब होता है, कहाँ है ये वादा। अगर तो ये होगा, इसका तर्जमा ये करेंगे मता हाजल वादू, कहाँ है ये वादा। तो इसका मतलब है कि वो उस वादे को मांग रहे हैं। और एक मता के मानी जो असल अरबी के अंदर है वो आईना नहीं है। आईना का मतलब होता है कहाँ, मता का मतलब होता है कब, वक्त के साथ। तो हम इसका तर्जमा ज़र्फ़े ज़मान में कर रहे हैं। कब होगा ये वादा का मतलब है कब ये वादा पूरा होगा। तो हम इतना ही करेंगे, कब होगा ये वादा, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जी प्रोफेसर साहब, आप छोटी छोटी आयत हैं जी। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल था। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, बस जब आता है उनके पास रसूल, कुज़िया बैनहुम बिलक़िस्त, तो इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादु, कब पूरा होगा वादा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। अब जनाब जो अगली आयत है, थोड़ा सा ऊपर करें जी कैसर भाई। अब ये है वो चीज के अल्लाह ताला कदीर है, उसके अलावा कोई कदीर नहीं। वो आलिमुल गैब है, पूरा गैब अल्लाह ताला को ही पता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, आगे क्या है जी, इल्ला इल्ला बिमा शाअ। इल्ला बिमा शाअ। बिल्कुल ठीक है। तो जिस चीज का चाहे, अगर वो चाहे तो वो जितना चाहे वो इल्म देता है, और जितना चाहे वो नहीं देता, या जिसको जितना चाहे उतना इल्म दे देता है। अब वो कितना इल्म है, रसूलों के पास तो बहुत ज्यादा इल्म होता है, और रसूल और दूसरा आम इंसान उसके इल्म का
مقابلہ کرنا نہ ہماری ضرورت ہے اور نہ اس کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ایک فضیلت ان کو آئی ہوتی ہے کہ قرآن مجید ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی کتابیں ان پر نازل ہوتی ہیں، تو لہذا ان کا علم کتنا ہوگا؟ بے حساب عام آدمی سے تو کہیں زیادہ بڑھ ہوگا۔ بالکل جی، دنیا کے وقت کے کسی بھی بندے سے زیادہ علم پر رسول کا ہوگا، ایسا ہے نا؟ جی بالکل سر۔ لیکن وہ اتنا نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا کہ آدمی کہے کہ جتنا اللہ کا ہے، اللہ نے سارے کا سارا علم جو تھا غیب کا وہ دے دیا اپنے نبی کو، جو محبت پیار میں آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں، اور اس میں توحید کی نفی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی جی جتنا بھی اب دیا اللہ نہیں دیا نا۔ جی بالکل دیا نا، اللہ نے دیا جتنا چاہا، لیکن غیب کلی یا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، وہ خالق ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے افضل الحمدللہ، لیکن وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمارا ایمان، وہ پہلے بھی کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی یہ تو ہے مختصر۔ تو ہی قصہ مختصر، بس یہ ہمارا مطلب کسی بندے نے کہہ دیا یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب وہ مانگ رہے ہیں وعدہ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب ہوگا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لکل امت عجل، اجل کے معنی آتے ہیں مقررہ وقت، دی ہوئی مدت۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تاخیر اور تقدیم یہ لفظ ہیں کہ نہ مؤخر ہوگا کہ ایک گھڑی اور نہ آگے ہوگی ایک گھڑی۔ تو میرے ساتھ یہ کریں گے آپ، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے، ان کو کہہ دیجئے لا املک لنفسی، جی میں میں اپنی نفس پر ذات کے اپنے نفس لیے، کے لیے اپنے نفس کے لیے بھی مالک نہیں ہوں۔ کس کا؟ درم نقصان کا، نقصان کا، ولا نفع اور نہ اور ہی نہ کسی ہی فائدے۔ نفع کا، اور نہ ہی فائدے نفع کا، کا، جی نہ نقصان کا نہ ہی کسی فائدے کا، الا ما شاء اللہ، مگر مگر جو اللہ نے چاہے۔ چاہا۔ مگر جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہے۔ یہ ہے حیثیت۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اے آپ نبی کہہ صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے، کہہ اے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی اپنے ذات نفس کے پر لیے ذات کے لیے کسی ذات کے نقصان لیے یا کسی کسی فائدے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ کرنا ہے ہم نے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ مگر جو اللہ چاہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لکل امت اجل، ہر امت ایک کے لیے امت کے اجل لیے پڑا ہوا ہے، مقررہ مدت ہے، مقررہ وقت ہے۔ مقررہ مدت ہے، مقررہ وقت ہے، دونوں جی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ کیا؟ کہ کب انہوں نے پیدا ہونا ہے، کب انہوں نے مرنا ہے، جی جی کب اٹھائے جائیں گے وہ تو اب آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا امت کے لوگ جو ہے کب پیدا ہوں گے، کب فوت ہوں گے، کب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور ان کی جان نکالیں گے۔
اب بحثیت امت کے بھی ہو سکتا ہے، بحثیت انسان کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بحثیت امت آیا ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقررہ وقت آ ان کی جاتا ہے۔ مقررہ وقت یا ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے۔ اذا جاء کام کر رہے ہیں، کریں اذا جاء اجلہم، جب جب ان ان کا کی مقررہ مقررہ وقت آ وقت جاتا ہے، مدت آ جاتی ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعتا، جی تو تو وہ وہ تاخیر نہیں کر سکتے ایک جی گھڑی کی بھی۔ تاخیر گھڑی کی۔ نہیں کر سکتے ایک گھڑی کی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی اور اسے آگے کر سکتے۔ اور نہ ہی اسے مقدم کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے آگے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، بالکل آ چکا ہے سر۔ نہیں آیا؟ جی جی آ جی چکا ایک دفعہ آیا، جی جی۔ تو کیسر بھائی آپ ذرا دیکھیے گا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات پر ملکیت نہیں رکھتا کسی نقصان کی اور نہیں، نہ ہی ایسا کسی کر لیں کہ اپنی ذات کے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کا مالک مالک نہیں۔ مالک نہیں ہوں، بلکہ وہی کرتے ہیں۔ املکو ہے تو فعل کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ملکیت نہیں رکھتا۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اے نبی صلی جی اللہ علیہ پھر وسلم کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کی اور نہ ہی کسی نفع کی ملکیت رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ اذا جاء اجلہم، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعتا، تو وہ اس کو ایک گھڑی نہ تو آگے کر سکتے ہیں ولا نہیں، یستاخرون کا مطلب ہوگا نہ پیچھے کر سکتے ہیں، نہ وہ اسے ایک گھڑی پیچھے کر سکتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ اسے ایک وہ گھڑی اسے آگے آگے کر سکتے ہیں۔ آگے کر سکتے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو جی ذرا اچھے طریقے سے کرنا ہے، یستاخرون اور یستقدمون، کہ تاخیر ہوتا ہے پیچھے ہونا اور تقدیم ہوتا ہے آگے ہونا، تو اس سے ذہن میں بنائیں کہ نہ ہی وہ اسے ایک گھڑی پیچھے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ایک گھڑی آگے کر سکتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو عذاب مانگ رہے ہیں یا آخرت مانگ رہے ہیں یا موت مانگ رہے ہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں، وہ کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے اللہ بس۔ اللہ تعالیٰ کے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے ان کو، کل ارائیتم، یہ لفظ بہت مرتبہ آ بھی چکا ہے، آئے گا بھی۔ ارائیتم، کیا تم نے دیکھا؟ دیکھا۔ اب یہ جو دیکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ والا او آئی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھ گیا، کیوں جی؟ جی 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 ہاں، تو دونوں معنی ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ قل ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ ہے جی جملہ۔ تو تھوڑا سا بیاتن پہلے پڑھ چکے ہیں، یبیتون بیاتن پڑھا ہے نا، رات کے، جی رات کے۔ رات کا، جی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو عربی زبان کے اندر بیت بھی اس لیے اسی سے نکلا ہے، بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت، گھر۔ گھر والے۔ گھر۔ تو گھر کو بھی بیت اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو گھر کے اندر آ کے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو وہ بیاتن، بیت اس کے ساتھ، کیوں جی باقی ساتھی؟ جی جی سمجھ سر۔ گئے۔ جی، او نہارن یہ اس کا الٹ ہے، دن۔ 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 تو ترجمہ آپ کرتے ہیں جی، کل ارائی، کہہ دی
کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا؟ رائی تم آ کا الگ ہے، آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا رائی تم تم نے تم دیکھا؟ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، تم نے سمجھا، ان آتاکم عذابہ، ان کا مطلب اگر اگر، آتاکم عطاکم ہے، نہیں ہے، عطا ہے، جی عطا۔ اتاکم ہے، ساری آتاکم نہیں ہے، ان اتاکم عذابہ، جی اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے، اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے، فائل عذابو ہے، آتا فعل ہے، کم مفعول ہے، ہو پوزیسو ناؤن بن گیا، کہہ دیجئے کہ اگر تم پر اس کا، اس اللہ کا عذاب آ جائے، بیاتن او نہارن، جی رات کو یا رات دن کے رات کو، وقت یا دن میں، ہاں جی رات کے وقت یا دن کے وقت، رات کو یا دن کو۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ماذا تستعجل منہ، تو یس اے ماذا یستعجل، کس چیز کی وہ جلدی مانگتے ہیں، منہ اس عذاب سے، کون؟ مجرمون، منہ المجرمون، کس چیز کی اس عذاب سے مجرمین جلدی مانگتے ہیں، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، تو اس، بلکہ کہیں گے کہ مجرم اس عذاب سے کیا جلدی مانگتے ہیں، مطلب ہے کہ اس میں سے کیا جلدی مانگنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی آ جائے تو کیا وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ جی کیوں جی؟ جی کیا سمجھ وہ گئے۔ جلدی آ جائے جس کو اوپر کہا انہوں نے کہ بھئی وہ کب آئے گا وہ وعدہ، اگر وہ جلدی مانگ رہے ہیں اور وہ آ جائے دن کو یا رات کو، تو کیا وہ عذاب سے بچ پائیں گے؟ جی جی یا وہ کیا عذاب نہیں آئے گا؟ یہ مطلب ہے ماذا یستعجل منہ، کہ وہ کس چیز کی جلدی مانگتے ہیں اس سے مجرم۔ تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس اللہ کا عذاب تمہارے پاس رات کے وقت یا دن کے وقت آ جائے، ماذا یستعجل منہ، کس چیز کی وہ اس عذاب، منہ المجرمون، کس چیز کی مجرم اس عذاب سے جلدی مانگتے ہیں؟ جی کیوں جی؟ تو کس دوبارہ چیز، کیجئے گا تو اس میں جو جلدی مانگنا ہے، جلدی کرنا، اس کا ذرا پتہ چل جائے گا۔ تو مجرم جی اس اپنے، سے کس چیز کی جلدی مانگتے ہیں؟ جلدی ہاں جی مانگتے ہیں، مطلب وہ کون سی چیز ہے جو جلد مانگتے ہیں؟ وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا عذاب نہ آئے یا پھر عذاب سے بچ جائیں، تو وہ تو دونوں سے ہی نہیں کر پائیں گے نا، تو وہ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں کہ وہ تو وقت پر آنا ہے؟ جی میں اپنے ڈاکٹر صاحب، قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم عذابہ، اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے، بیاتن او نہارن، رات کو یا دن کو، ماذا یستعجلو منہ المجرمون، جی منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی مانگتے ہیں وہ مجرم لوگ اس عذاب سے، اس عذاب سے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو، جی ٹھیک ہو، آگے جی، ثم اذا ما وقع، الگ ہے، ثم الگ ہے، ثم کیا اذا پھر ما وقع آمنتم بہ، یہ سوال ہے، ذرا اس کو بعد میں کریں گے، آنا، یہ ہے الآنا،
اس کے اندر بھی سوال ہے. آنا تو وہ بن گیا آنا. کیا اب مطلب عذاب آ گیا ہے تو کیا اب مانو گے؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. یہ وہی ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے. اب چونکہ نکات کی شکل میں یہ چیز آئی ہے تو ہم نے کچھ چیزیں تشریح کے اندر اس کو دیکھنی ہے. ثم ترجمہ کریں جی. کیا پھر اذا اس وقت جب ٹھیک ہے اس وقت جب ٹھیک ہے ما وقع جب وہ واقعہ ہو جائے گا. ما کو درمیان میں سے ہٹا کے واقعہ کیا ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. اذا کو واقعہ کے ساتھ ملائے تو یہ مضارع کے معنی دے گا. تو کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا ہاں تو اپنے پاس سے لگائے گے. آمن تم بھی تم اس پر ایمان لے آؤ لاؤ گے. کیا تم اس پر اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اس وقت ایمان لانا کہ جب عذاب واقعہ ہو جائے اور آدمی کہے کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا. عذاب آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں مانتا ہوں، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ایمان لانا اس کا قبول ہوگا؟ نہیں سر، اس وقت تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. فرعون کا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بتایا کہ جب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا اور وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اب ہم تو تمہاری باڈی کو بھی پریزرو کر کے رکھیں گے کہ بھی دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ بھی یہ کیسا عذاب ہے کہ قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. تو اسما کیا پھر اذا ما وقع جب وہ عذاب واقعہ ہو جائے گا تو آمن تم بھی تم اس پر ایمان لاؤ گے. آگے جی آنا اب عذاب آ گیا ہے اس کے بارے میں ہے آنا. ترجمہ میں کرتا ہوں. کیا اب بریکٹ میں لکھیں گے مانو گے یا کیا اب مانا تم نے؟ کیا اب مانا تم نے؟ ہاں ورنہ ترجمہ اتنا ہی ہے. کیا اب کیا وہ پیچھے آمن تم آیا ہوا ہے اس لیے میں نے مانا ساتھ کہا ہے کہ بھئی عذاب واقعہ ہو گیا تو تم پھر اس پر ایمان لاؤ گے. عذاب آ گیا تو کیا اب مانا تم نے؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ بے شک تم اسی کو جلدی مانگتے تھے. بے شک تم اسی کو جلدی مانگتے تھے. اسی عذاب کو جلدی مانگتے تھے. تو کنفیوژن تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی؟ نہیں سر. نہیں سر. جی مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب الگ الگ کریں گے تو کڑیاں نہیں ملتی، اس لیے کہ اسما اذا ما وقع یہ الگ ہے، آمن تم بھی الگ ہے، آنا تو بالکل ہی الگ ہے، اور وقد کنتم بہ تستعجلون. جی ترجمہ کریں غلام سرور بھائی. جی سر. ثم اذا ما وقع آمنتم تو کیا پھر اس وقت جب وہ عذاب واقعہ ہو جائے گا وہی الآن کیا اس وقت نہیں آپ اس کو کریں نا دوبارہ پڑھیں. ثم اذا ما وقع الگ ہے، آمنتم بھی یا آمنتم بھی ایسے پڑھنا ہے. جی پڑھیں. ثم اذا ما وقع کیا پھر اس وقت جب وہ واقعہ ہو جائے گا آمنتم بہی تو تم اس پر ایمان لاؤ گے الآن کیا اب وقد کنتم کیا اب بہی بریکٹ میں رکھ لیں مانا تم نے. کیا اب
माना तुमने हम्म वक़द कुंतुम बिही तस्तअजिलून, और बेशक तुम इसी की जल्दी कर रहे थे, जल्दी मांग रहे थे। इसी को जल्दी मांग रहे थे। ऊपर जो लफ्ज आया था तस्ताजिलून, तो उसी की जी जल्दी कर रहे थे तुम। ठीक अच्छा है। जी आगे। सुम्मा, वक्त 4 मिनट है और मेरा जी चाह रहा था कि हम 53 तक कर लेते। सुम्मा कीला लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी। हल और इल्ला का कॉम्बिनेशन है। हल के माने क्या होंगे? नहीं। 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 हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तक्सिबून सुम्मा कीला लिल्लज़ीना ज़लमू, तर्जुमा करेंगी, फिर कहा जाएगा उन लोगों फिर से जिन्होंने जुल्म उन किया। लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। जी, फिर सारे बाकी साथी भी कहें, फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म कहें, किया, फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म आ किया। जाएगा। अब क्या कहा जाएगा? ज़ूकू अज़ाबल खुल्द, हमेशा का अजाब चखो। हमेशा जी, का अजाब तक। मैं यहाँ से निकलना ही नहीं तुमने। आगे अल्लाह ताला कह रहा है हल तुजज़ौना, नहीं तुम्हें सजा दी जाएगी, नहीं तुम्हें बदला दिया जाएगा, इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, मगर उस चीज का जो तुम कमाते रहे। कमाते जी। रहे। हाँ जी, तो हल तुजज़ौना का तर्जुमा करें। नहीं नहीं तुम्हें तुम्हें सजा दी जाएगी, इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, मगर उस मगर इस चीज चीज की की जो तो तुम तुम कमाते रहे। कमाते रहे। मगर उस चीज की जो तुम कमाते रहे, उसी के मुताबिक अमल थे। बुतों की पूजा करते रहे, अल्लाह अल्लाह के रसूल को माना नहीं, कुरान मजीद की तकजीब की तुमने। अच्छा जी, वयस्तम्बिऊनका, और वो तुझसे इस्तिफसार करते हैं, लंबा लफ्ज है। वो तुझसे पूछते हैं। पूछते हैं। नबा होता है सच्ची खबर, उसी से है ये लफ्ज। वो तुझसे पूछते हैं अहक् हुआ, क्या वो हक है? हाँ। क्या वो हक है जी, कि जो कुछ अल्लाह अल्लाह का रसूल या रसूल बता रहा है गैब की खबरें, कि कब्र, कब्र का अजाब, कब्र का अपना खुला होना, या जो जितनी भी गैब की चीजें हैं उसके बारे में है, क्या वो सब हक है? मैं जरा जल्दी करें जी। वयस्तंबितून का, और वो यस्तम्बिऊनका, और वो तुझसे पूछते वयस्तंबिऊन का, वो तुझसे पूछते हैं। पूछते क्या? हैं ब्रैकेट में है अहक्कुन हुआ, क्या वो क्या हक वो है। क्या वो सब कुछ हक है? अब कुल, जल्दी जरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजिए। कह दीजिए। आप कह दीजिए। पहली दफा लफ्ज आ रहा है ई, और किसी जगह पे आएगा बला, दोनों के मानी एक है, हाँ हाँ। 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 और इसके बाद आएगा व रब्बी, मेरे रब की कसम, इन्नहु लहक, यकीनन वो हक है। हक है। जी जरा जल्दी कीजिएगा। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और ना तुम उसे आजिज करने वाले हो, ये करके। अच्छा जी, कुल, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ई, अलग से है। हाँ हाँ। हाँ नाम, हाँ। हाँ। व रब्बी, और मेरे रब मेरे की रब की कसम। कसम। और मेरे रब की कसम। वाओ बताया था जब हमारी क्लास हुई थी कि वाओ का मतलब कसम होता है, वाओ कसमिया भी होता है। व रब्बी जी, और मेरे वद्दुहा रब की। वल्लैलि इज़ा सजा, वही वाला, मेरे रब की कसम, इन्नहु लहक, बेशक वो यकीनन वो क्या यकीनन हक है। वो हक है। यकीनन हक है। वमा अंतुम बिमुअजिजीन जी, और और ना तुम तुम उसे उसे आजिज आजिज करने करने वाले हो। वाले नहीं हो। जी, और तुम उसे आजिज करने वाले नहीं हो, कि वो हक है, ये छाएगा, पूरी दुनिया पर छाएगा, और जो कुछ है वो उसी तरीके से जन्नत और दोज़ख और अल्लाह ताला के सामने सवाल जवाब, और उससे पहले कब्र और कब्र का बरज़ख होना, सवाल जवाब,
وہ ان کو اس کو تو اب تم عاجز نہیں کر سکتے کسی کو، وہ ایسے ہونا ہے۔ اچھا جناب 53 نمبر آیت ہم نے پڑھی 53، تو کل انشاءاللہ اگلا رکوع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ